سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اعلان انہوں نے 15 نومبر کو کیا اور یہ وہ وقت تھا جب کہ ریپبلکن پارٹی جو تھی وہ مڈ ٹرم الیکشنز کے اندر ایوان نمائندگان کے اندر اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور انہوں نے اس مڈ ٹرم الیکشن کے اندر پورے زمانے کے اندر اپنی سیاست کے اندر بڑا رول پلے کیا. وہ جگہ جگہ جاتے تھے اور اس میں لیڈ دیتے تھے ریپبلکن پارٹی کو اور ان کا ووٹر جو تھا وہ ان کے پیچھے کھڑا رہا اور بہت سی جگہوں پہ گورنر کیونکہ گورنر کا کی کئی ریاستوں کا بھی الیکشن ہوا, سینٹ کی سیٹوں پہ الیکشن ہوا اور کانگریس کی سیٹوں پہ الیکشن ہوا. تو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کامیابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, اسی لیے انہوں نے اعلان کر دیا. جب ہم یہ بتاتے چلیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا جو پہلا دور تھا وہ جو بائیڈن سے پہلے کے 4 سال کا تھا اور جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے پہلی مرتبہ اس میں آئے تو یہ کہا گیا کہ امریکہ کی تاریخ کے وہ ایک غیر روایتی صدر تھے اور غیر روایتی صدر ان کا کہنا یہ تھا کہ 275 سالہ تاریخ میں امریکہ کے ایسا امیدوار آج تک کبھی نہیں آیا. اور اس کی 2-3 وجوہات تھیں. نمبر 1 ایک تو وہ قوم پرست لیڈر تھے, نیشنلسٹ لیڈر تھے, انہوں نے یہ نعرہ لگایا امریکہ فرسٹ اور اس کے اوپر وہ بڑی سختی سے نامزد رہے. دوسرے ان کا کوئی سیاسی تجربہ بھی نہیں تھا, وہ ایک ارب پتی تاجر تھے اور براہ راست انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا تھا اور وہی تاجرانہ انداز ہوتا وہ استعمال کرتے تھے اور وہ بلکہ ریڈیکولیٹ کرتے تھے. وہ جو بیوروکریسی وغیرہ تھی اس کو بہت زیادہ وہ تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو میں اس سے یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ اور اس کو بڑے چینجز لاؤں گا وغیرہ وغیرہ. پھر تیسری بات یہ ہے جو سب سے زیادہ ان کے متعلق مشہور ہوئی اور جس کے لیے وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ بلکہ آپ یہ کہیے بدنام ہوئے. وہ جو ان کا بیان کرنے کا انداز تھا, وہ جو جس انداز میں تنقید کرتے تھے اپنے حریفوں کے اوپر, وہ انتہائی بد اخلاقی کا مبنی تھا. وہ ایسی زبان استعمال کیا کرتے تھے جو کہ کسی بھی کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور یہ کہا گیا کہ اتنی بد اخلاقی کی زبان آج تک کبھی کسی امیدوار نے امریکہ کی تاریخ کے اندر استعمال نہیں کی. اور انہوں نے امریکہ کو اس طرح شدید تقسیم کیا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہ ایک روایتی سیاست جس میں اخلاق اور کردار اور ایک اچھا انداز سیاست ہے, رواداری ہے, وہ ہے, اور ایک دوسری طرف یہ کہ اپنے حریفوں کو بڑی بری طرح سے رگیدنا, ان کے خلاف بڑی ایسی گندی زبان استعمال کرنا جو کہ یعنی ناقابل برداشت ہو, وہ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن میڈیا ان کے بڑا شدید خلاف رہا امریکہ کا, بلکہ یہ کہیے کہ مغربی میڈیا ان کے خلاف رہا. لیکن اس کے تمام کے باوجود پہلی مرتبہ جب انہوں نے الیکشن لڑا تو بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب رہے اور تمام جو لوگوں نے اندازے لگائے تھے کہ وہ ہلیری کلنٹن کے مقابلے میں ہار جائیں گے, وہ ایسا نہ ہو سکا اور وہ جیت گئے. اور ان کے متعلق یہ بھی آپ کو سامنے اس میں کہا کرتے تھے, طالبین کے خلاف تھے وہ بہت شدید, کہا کرتے تھے کہ میں میکسیکو کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں اور ہم چین سے وہ یہ تجارت کے معاملے کے اندر وہ بڑے شدید نقاد تھے. وہ کہتے تھے وہ سارا خسارہ چین کی وجہ سے ہوا. یہ ساری باتیں تھیں اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیسی ہجانی کیفیت ساری ہو جائے گی, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, ایک عجیب و غریب سا کیوس سا امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہو جائے گا. لیکن جب وہ آئے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا تھا, میں ایک اور بتاتا ہوں, تو مسلمانوں کے بہت خلاف ہیں اور مشرق وسطیٰ کے کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا, سب کے خلاف وہ کریں گے, کارروائی کریں گے, لوگوں کو آنے نہیں دیں گے اور وہاں پہ جو مسلمان مقیم ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جس وقت وہ صدر بن کے آئے تو آپ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جو اقدامات کیے ان کے ہم صرف خلاصہ ایک نتائج بیان کر دیتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اہم کردار ہو گیا. انہوں نے جو روایتی حلیف تھے عرب کنٹری, سعودی عربیہ, کویت, مصر اور یہ دوسرے
بادشاہ تھے وہی وغیرہ، ان کو دوبارہ اپنے قریب لایا. حالانکہ اوباما دور میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، ہمیں ان کی کسی کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ان سب کو دوبارہ واپس آیا اپنے فوج کے اندر. پھر وہاں پر انہوں نے امن قائم کر دیا. پھر وہ ایران کے مقابلے میں ان کے لیے ان کے تحفظات جو تھے عربوں کے، ان کو انہوں نے بڑے غور سے سنا اور ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا عربوں کا. تو آپ یہ کہ مجموعی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ اتنا بڑا خطہ ہے مسلمانوں کا، اس کے اندر وہ مسلمانوں کے جتنے انہوں نے اقدامات کیے وہ مثبت ہی تھے. پھر افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کی واپسی کے اندر ان کا کردار بڑا ہے. 2 سال تک انہوں نے دوحہ مذاکرات کے اندر حصہ لیا، اور انہوں نے یہ ڈیٹ فکس کی کہ سپٹمبر میں امریکہ جو ہے وہ چلا جائے گا، اور انہی کے شیڈول کے مطابق ذرا سا چند دن پہلے وہ امریکہ جو ہے وہ چلا گیا. تو انہیں یہ کامیابی شمالی کوریا سے وہ کہ لیڈر کو انہوں نے بہت وہ کہا، بہت فائر اینڈ فیوری کی اسپیچز کی، لیکن الٹیمیٹلی کورین پیننسولا انہوں نے 2 مرتبہ شمالی کوریا کے لیے براہ راست مذاکرات کی، اور اس کے بعد اس کورین پیننسولا کو انہوں نے ایک نان نیوکلیئر ڈسلون ڈکلیئر کیا. اور ان کے زمانے میں جو مذاکرات تھے وہ خاصے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کی انہوں نے شمالی کوریا، جو شاید کسی امریکن صدر نے اس طرح نہیں قائم کی مطلوبہ ملاقات کر کے. تو ان کے اس کے بعد جو چیز ان کی لیے سب سے زیادہ وہ تھی، چین سے وہ اتنا کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن جس وقت وہ بیٹھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت سارے معاملات کو اسی طرح ڈیل کیا چین کے ساتھ جس طرح، اور ان کے صدر کے ساتھ جس طرح کے دوسرے سلوک، اور انہوں نے کوئی ایسا ریش قدم نہیں اٹھایا کہ تعلقات توڑ لیتے یا یہ کہ اجازت ختم کر دیتے. یہ کوئی بات انہوں نے نہیں کی. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جیسے ٹیکس لگانا چین کی، اس کے اوپر جواب انہوں نے چین میں ٹیکس لگایا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں تو سیاست کے اندر چلتی ہیں. اپنے حلیفوں کے ساتھ وہ خاصے سخت رہے کئی معاملات کے اندر، نیٹو کے معاملات میں، لیکن نارملی ان کی جو لیڈ تھی مغربی دنیا کو وہ اسی طرح امریکہ کی برقرار رکھی انہوں نے. آخری زمانے میں ان کے اوپر الزام ہے کہ کیپٹل ہل پہ ان کے لوگوں نے حملہ کیا اور وہ کیا توڑ پھوڑ کی، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بالکل نہیں اس قسم کی کوئی حرکت کے اندر کوئی حصہ لیا. اور یہ پھر یہ کہ 2 دفعہ وہ امپیچ ہوئے، لیکن دونوں دفعہ انہوں نے ہاؤس میں جا کر کسی کورٹ میں نہیں گئے، کسی اس میں دعوے نہیں کیے انہوں نے، بلکہ نارمل جو پروسیجر ہوتا ہے انہوں نے جو ایوان نمائندگان ہیں امریکہ کے اس کے اندر اس امپیچمنٹ کو اپنی فیس کیا، اور آخر کار اسے امپیچمنٹ جو ہے ان کی ختم ہو گئی اور وہ کامیاب رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے سب سے زیادہ نیشنلسٹ یعنی قوم پرست لیڈر تھے، اور وہ پاپولسٹ لیڈر تھے، یعنی جو عوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اور انہوں نے کیا بھی، کیونکہ امریکی عوام کے لیے معیشت بہت زیادہ وہ تھا، تو وہ ہمیشہ امریکی عوام کو یہ بتاتے تھے کہ گزشتہ جتنے لیڈر تھے انہوں نے امریکہ کو تباہی کے دہانے میں پہنچا دیا، معیشت کو تباہ کر دیا مختلف اپنے اقدامات سے. اور وہ جو ہیں وہی ہیں، کیونکہ وہ تاجر ہیں اور وہ سمجھتے ہیں معیشت کو تو وہ صحیح کر سکیں گے، اور وہ اس کو بہت زیادہ اپیل کرتے تھے ان کی معیشت کو. لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کرونا جو تھا ان کے یہ دور میں آیا یہ عالمی وبا، اور وہی ان کی زوال کا باعث ہوا کہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکے، باوجود اس کے کہ جو ویکسین تھا اس کے تیار کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. ڈاکٹر کہتے تھے کہ 2-3 سال سے پہلے کوئی ویکسین بن نہیں سکتا، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ نہیں 1 سال کے اندر آپ کو بنانا ہوگا، اور دنیا نے دیکھا 1 سال کے اندر 1 نہیں 5 ویکسین بن کے اور سامنے آ گئے، اور لوگوں کو امریکہ میں تو لگنا بھی شروع ہو گئے بہت بار، اور یورپ میں بھی لگنا شروع ہو گئے ان کے جانے سے پہلے. باوجود اس کے کہ ان کو قوم پرست پاپولسٹ لیڈر کہا جاتا ہے، وہ صدر بننے کے بعد اپنے ہی جو قوانین ہیں امریکہ کے اس کو انہوں نے کبھی کراس نہیں کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے جو حریف ہیں یا جو ایوان نمائندگان میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی انہوں نے ان کو غدار کہا ہو، ان کو ڈاکو کہا ہو، انہیں چور کہا ہو، یا
ان کے متعلق ان کو ان سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، یا یہ کہ انہوں نے ان کو اپنی وہ جو سرکاری فنکشن تھے اس کے اندر شریک نہیں کیا، یا انہوں نے کبھی اس بات کے اوپر اعتراض کیا ہو کہ وہ جو کانگریس اور سینٹ کے لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جائیں، چائنا ہو چاہے وہ رشیا ہو جو کہ امریکہ کا کہ یعنی شدید مخالف ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ان تمام کسی بات کے اوپر وہ انہی رولز آف گیمس کے اندر چلتے رہے جو کہ امریکہ کے اندر متعین کیے گئے ہیں ایک صدر کے لیے، حکومت کے لیے، اور اسی طریقے سے انہوں نے حکومت چلائی۔ کچھ ان کے اقدامات کو لوگ ریش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے وہ لائن کراس نہیں کی جو کہ قوانین کو اور آئین کے خلاف جاتی ہو۔ جب وہ ہار گئے الیکشن تو باوجود اس کے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے، لیکن جب وقت آیا تو وہ خاموشی سے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے اور گھر چلے گئے، اور یہ 2 سال تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی احتجاج نہیں کیے جس سے صدر جو بائیڈن یا ڈیموکریٹس کی حکومت کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ انہوں نے کبھی کسی دوسرے ملک سے امریکہ کے تعلقات کو کے اوپر الزامات نہیں لگائے، خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، ان کے اوپر کسی قسم کے سازش کے الزامات نہیں لگائے، وہ سیاست کرتے رہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مڈ ٹرم کے اندر انہوں نے بھرپور کردار بھی ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اعلان بھی کر دیا صدارت کا۔ انہوں نے ریپبلکنس کو کبھی کانگریس اور سینٹ میں سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی، بالکل اسی طریقے سے وہ سارا کچھ چلتا رہا۔ تو تمام قوم پرستی، تمام پاپولزم کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے انہوں نے امریکہ کے آئین، قانون اور جو سیاست کا انداز ہے، خارجہ پالیسی کے جو تقاضے ہیں، ان تمام کے تمام کو پورا کیا، اور بالکل وہ اسی طرح چلے جیسے کہ کسی اپوزیشن لیڈر کو چلنا چاہیے۔